अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत प्राचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। वैसे तो अक्रॉस द कंट्री ठंड है, सर्दी है, बल्कि शदीद सर्दी है और गैस न होने की वजह से हीटर भी नहीं जलते और लोग ठिठर रहे हैं। लेकिन सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी है। खामोश रहने वाले भी अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ ने कल जबरदस्त तकरीर किया और उन्होंने कहा कि अब गिरेबान पकड़ने का वक्त आ गया है, कारकुन तैयारी करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आजकल बड़े बयानात दे रहे हैं और कहते हैं कि अब इस्लामाबाद में बैठकर इनसे मुकाबला करेंगे। वजीर आजम इमरान खान भी पीछे नहीं है। वो लाहौर गए और उन्होंने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को, अपने लीडर्स को, पार्टी के लोगों को तैयारी का हुक्म दे दिया कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। आज उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ इसी हवाले से मशावरत भी की। अपोजिशन कहती है कि ये लोग अब जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में इनके जाने का फैसला कर लिया है, जबकि पीटीआई कहती है कि नहीं, हमसे गलतियां हुई, हमने गलतियों से सबक सीखा है और पंजाब में हम कम बैक करेंगे। हम मुल्की सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमारे रूबरू हैं आयशा जहांजेब साहिबा। आप जियो टेलीविजन पर मसलसल इनका प्रोग्राम देखते रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयशा जी, आप लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया मिर्जा साहिबा, एंकर पर्सन हैं, आप इनका शो देखते हैं। मलिया हाशमी साहिबा एंकर पर्सन है, आप नाजरीन इनका शो देखते हैं। मोना आलम साहिबा एंकर पर्सन है, इनका शो देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का वक्त दिया। आयशा जहांजेब साहिबा, अचानक से मियां शहबाज शरीफ इतने गुस्से में नजर आए। वो कह रहे हैं कि अब गिरेबान पकड़ने का वक्त आ गया है। वाकई मियां शहबाज शरीफ अब गिरेबान पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच पराचा साहब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। आई एम लकी टू बी ऑन द पैनल। जहां तक बात है सियासत की, आपने ठीक कहा, सियासत का बाजार बहुत गर्म है और हमेशा ही इस किस्म की बातें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, खास तौर पे ऐसे वक्त में जब हुकूमत कमजोर पड़ती नजर आए। इस वक्त अगर आप देखें तो बल्दियाती इलेक्शंस सर पे खड़े हैं और अगर 3 साल के बाद अब भी शहबाज शरीफ साहब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? देखिए, ये एक अब जस्टिफिकेशन भी होती है अपने जो कारकुनान हैं उनके सामने कि देखें, हमने कुछ ना कुछ कहा है, हमने ये बोला है कि हम इंसाफ लेकर आएंगे। गिरबान पकड़ने की जहां तक बात है, वो तो आप जानते हैं कि माजी में भी ऐसे बहुत से बयान दागे गए हैं कि हम पेट फाड़ के सड़कों पर घसीटेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे। ये सब बातें बयानबाजी होती है मोस्टली, और इनका जो है ना प्रैक्टिकल अगर ऑपोजिशन इन्होंने करनी होती तो पिछले 3 सालों में आपने पंजाब में देखा कि ऑपोजिशन ने खामोशी इख्तियार रखी है। मतलब अगर बिल्स पास हुए तो खामोशी से हुए, कोई एहतजाज, कोई इनकी तरफ से कोई ऑपोजिशन जो सही कंस्ट्रक्टिव मायने होते हैं ना ऑपोजिशन के, वो हमें नजर नहीं आए। तो ये जो बयान है, ये फ्रैंकली कहा जा सकता है कि ये जोश और वलवला जगाने के लिए है। हाँ, अब ये अवाम पर है कि वो इस जोश और वलवले को कहां तक लेकर जाते हैं, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपने बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रही है। मलिया हाशमी साहिबा, क्या वाकई इमरान खान का पीटीआई का मुकाबला सियासी बोनों से है, जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया पराचा साहब। देखिए, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जाहिर है कि हुकूमत का एक जो सेंटिमेंट वो देना चाहते हैं अवाम में, चाहते हैं कि वो प्रिवेल करे, वो शेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वो बात कर रहे हैं जो कि जाहिर है कि ऑपोजिशन का काम होता है कि उसमें हुकूमत के खिलाफ जो है बात करनी है। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता है। बात यह है कि डेवलप्ड ममालिक में ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है, वो असल करने वाली बातों पे सियासत करती है, अवामी मफाद में बात करती है। ये जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि जी अब इनको गिरेबानों से पकड़ने का वक्त आ गया है, तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब अपना हिसाब दें। जो उनकी सिर्फ एक फैक्ट्री की मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब रुपए से जायद सामने आई है और उनकी अपनी फैमिली समेत उन सुलेमान शहबाज, इनके जो दीगर इनके कुछ दामाद भी जो सामने आए, उनकी बेटियों के नाम आ रहे हैं, एहलिया का नाम सामने आया, मुलाजमीन कई पकड़े गए हैं। तो ये जो पूरा नेट है, पहले तो ये अपना हिसाब दे। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब अवाम को इस बात का हिसाब दें कि वो फजलुर रहमान साहब
جو اپنی گھر کی سیٹ نہیں جیت سکے تھے 2018 کے عام انتخابات میں، آج عمران خان صاحب کی حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے بھلے اس کو آپ غلط امیدوار کے چناؤ کے کھاتے میں ڈال دیں یا آپ کہیں جی کہ مہنگائی، ایک تو ہے امپورٹڈ انفلیشن جو کہ واقعی میں کوئی بھی ملک خود سے کنٹرول نہیں کر سکتا، ان چیزوں کی قیمتیں جو کہ عالمی سطح پر جن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آنے سے فرق پڑتا ہے، لیکن ڈومیسٹکلی جو کنٹرول ہو سکتی ہے انفلیشن، وہ عمران خان صاحب کی حکومت پنجاب میں ہمیں بری طرح سے فیل ہوئی بھی نظر آئی ہے، اور ابھی تو پنجاب کی بلدیاتی انتخابات ہونے باقی ہیں۔ یہ تو بھی خیبر پختونخوا کا حال ہے، پنجاب میں تو بزدار فیکٹر بھی ہے، عمران خان ان کو لاکھ وسیم اکرم پلس کہتے رہے، عوام نہ تو ان سے امپریس ہو سکی اب تک ان کی کارکردگی سے، اور نہ ہی ان کے عوام تو چھوڑیں جو ایم پی ایز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسگرنٹلڈ ہیں۔ بہت سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بزدار کو انہوں نے سی ایم لگا دینا ہے، اور کوئی ذاتی طور پر وہ کہتے ہیں ہمیں اختلاف نہیں، لیکن وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے اس رول کے لیے، تو جب تک عمران خان صاحب ان چیزوں کو شہباز شریف گریبان پکڑوائیں یا نہ پکڑوائیں اپنے کارکنوں سے، عمران خان صاحب کو خود اب اپنی کارکردگی کو گریبان سے پکڑنا ہوگا، اور اس چیز کو اس حوالے سے خود کو انٹروسپیکٹ کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو۔ تو یہ جو 6-8 مہینے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو کچھ ایسا کر دکھانا ہوگا کہ جس سے عوام کو یہ امید پیدا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، شروع کے 3 سال میں مسائل سمجھنے میں اور اپنی ٹیم کو صحیح جگہ پہ پلیس کرنے میں ان کے جو ہے پہلی دفعہ حکومت میں آئے مسئلہ ہوا، لیکن اب یہ کسی بہتری کی طرف چل پڑے۔ تو اگلے 6-8 مہینے بھی اگر یہی رویہ رہا، انہی لوگوں کو اسی جگہ پر رکھ کے عمران خان صاحب نے اپنی حکومت چلانے کی کوشش کی، تو مجھے لگتا ہے کہ نتائج کچھ مختلف نہیں ہوں گے پچھلے 3 سال کی نسبت۔ نادیہ مرزا صاحبہ، اپوزیشن وہ کردار ادا نہیں کر رہی اور ان کو اپنے گریبان خود پکڑنے چاہیے، حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تو دسمبر کا لاسٹ ویک ہے، اگلا سال آ رہا ہے۔ شوکت پراچا صاحب، دسمبر کا لاسٹ ویک ہے، لیکن آپ مجھے تو لگتا ہے کہ اب الیکشن ایئر کی جو اپوزیشن کے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں وہ نارملی الیکشن ایئر کے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں یا تقاریر ہوتی ہے۔ زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں، زرداری صاحب کا رول، پیپلز پارٹی کا رول ہمیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں، سینٹ چیئرمین کی عدم اعتماد کی تحریک کی بات کر لیں، سینٹ چیئرمین کی تعیناتی کی بات کر لیں، تو زرداری صاحب کے منہ سے تو اب یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب کس طرح سے آئے، تو یہ ساری چیزیں یقیناً ڈیل کا حصہ تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے لوگوں نے مجھے یہ بات کی تھی، آف دا ریکارڈ جب بات ہوئی تھی کہ زرداری صاحب کو سندھ میں جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی جو سلیکٹ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، ان کو سندھ میں برتری کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جتایا گیا تھا، اور یہ ڈیل کا حصہ تھا۔ اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی ایک ڈیل ہوئی تھی کہ زرداری صاحب نے کہا تھا 4 سال، تو کیا ادروائز پیپلز پارٹی سندھ میں ہار رہی تھی؟ نہیں، ہار نہیں رہی تھی، لیکن سندھ کا ایک آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی ہے کیونکہ سندھ میں کسی نے کام ہی نہیں کیا کسی اور پارٹی نے۔ ایگزیکٹلی تو سندھ میں کسی کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا، نہ پی ایم ایل این نے سندھ کو کبھی سیریس لیا، نہ پی ٹی آئی نے سندھ اگر کو سیریس لیا۔ سیٹیں ٹوٹی تو ایم کے ایم کی ٹوٹی نا، ایم کے ایم کے ہاتھ سے 14 سیٹیں نکلی۔ پیپلز پارٹی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انہوں نے جیتنا ہے کیونکہ آپشن نہیں ہے ادھر۔ آپشن میں انٹیریئر سندھ کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں، کراچی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا، نہ وہ کھڑا ہوا تھا اور نہ وہ کھڑا ہوا ہے اور نہ شاید وہ آگے کھڑا ہوگا۔ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سینیریو آف انٹیریئر سندھ اور رورل سندھ، یو کین سے۔ تو اس میں زرداری صاحب کا، اور جس طرح سے وہ شور کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹس لی ہیں، پہلے سے زیادہ نمبرز لیے، تو ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کم از کم یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے نمبر لے، کیونکہ نہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، نہ وہ ڈیلیور کرنے کے موڈ میں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا کوئی کمپیٹنٹ ہے ہی نہیں وہاں پر، کوئی ان کا کمپٹیشن ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو زرداری صاحب نے جس ڈیل کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں، بڑے وصول سے یہ بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ بات ہوئی تھی کہ 4 سال ہم نے اس حکومت کو کچھ نہیں کہنا، لیکن جب آخری سال ہونا ہے تو ہم نے کھل کر کھیلنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اگلا سال ہوگا دسمبر سے ایک وارم اپ میچ، اور انہوں نے یہ تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جی جنوری سے ہم اب کھل کر کھیلیں گے، تو اپوزیشن کھل کر کھیلے گی۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ان کو پوری سپیس دی ہے کھل کر کھیلنے کی، اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے، اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ کوئی ایک ان کا تاریخی چیز ایسی یاد دلا دے، بتا دے جس میں انہوں نے عوام اگر دیکھیں نا اپوزیشن کھل کے کھیل رہی ہے یا کھیلے گی، تو
डिस्पाइट ऑल दीज फेलियर्स पीटीआई भी छुपी नहीं है, वो भी खुल के खेल रहे हैं। मसलन वज़ीर-ए-आज़म उसी तरह तकरीरें करते हैं, आज भी तर्जमानों का इजलास, पार्टी रहनुमा का इजलास, वही बातें। तो छुप कर तो कोई नहीं बैठा ना, सारे खुल के खेल रहे हैं। छुप कर कोई नहीं बैठा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के पास तकरीरों के सिवा क्या है? तकरीर तो वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन डिलीवर करते तकरीरों से तो पेट नहीं भरते ना बराचा साहब। तकरीरों से आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। वक्ती तौर पे वाह हो जाती है कि जी बंदा बहुत अच्छी तकरीर करता है, जी हमारे बड़ा हैंडसम है और फला फला फला, लेकिन तकरीरों से आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। असल में ये कि मुझे कोई इनके 3.5 साल का कोई एक काम जिसमें आवाम ने सुख का सांस लिया हो कि हाँ जी कम से कम ये आवाम के लिए वो करके चले गए, बंदा ईमानदार था उसने ये कर दिया। कोई एक काम आप बता दें अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे की रोशनी में। चलें, ये सवाल तो खैर आपने छोड़ दिया देखने वालों के लिए। मोना आलम साहिबा, मैंने डेलिबरेटली 3 आपको बातें सुनवाई। फवाद चौधरी साहब फिर भी कहते हैं कि नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनकी क़यादत नाअहल हो जाएगी। मरियम नवाज शरीफ के बारे में वो कहते हैं कि उनका मुस्तकबिल अंधेरों में है, आसिफ अली जरदारी दुबई जाकर बैठेंगे। आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल ये है कि नून लीग और खासतौर पे कल जो इनका इजलास था जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की है, मुझे लगता है खासे कॉन्फिडेंट नजर आए हैं वो लोग। और उसमें ज्यादातर जो रोल है, ज्यादातर जिस बात का जो इन्हिसार है वो ये है कि जो एलजी पोल्स में केपी में जो नताइज आए हैं, बेशक बरतरी जेयूआई को मिली है, जेयूआई ने अक्सर और बेशतर सीट्स ली हैं, लेकिन उसके बावजूद पीएमएलएन को उससे खासा कॉन्फिडेंस मिला है। एक तो इस बात की भी नक्काशी कल की तकरीर से हुई है जो नून लीग की तकरीर थी, बाकी सारे हमारी जितनी मेरी कॉलीग्स हैं सब बात कर चुकी हैं दीगर एस्पेक्ट्स की, लेकिन मेरा ख्याल है इस फ्रंट पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि पीएमएलएन की तकरीर, नवाज शरीफ साहब ने खुद भी ये कहा कि अब वो आने वाले हैं, वो ये बात भी कर रहे हैं। अब तो इलेक्शनियरिंग में तो हर कोई नजर आ रहा है। खास तौर पर ये जो राब्तों की बातें हैं ना, ये हमें नून लीग की तरफ से भी एक कदर मुश्तरक है कि उनकी तरफ से भी ये बातें हो रही हैं। एक इंप्रेशन आवाम को दिया जा रहा है कि उनकी क़यादत से राब्ते किए जा रहे हैं। जरदारी साहब भी बात कर चुके हैं कि उनको कहा जा रहा है कि अब इस्लामाबाद में आके उनकी मदद की जाए। जाहिर है पीटीआई हुकूमत होते हुए अपने खिलाफ इन सारी बातों को डिस्पेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। यकीनन कोई ना कोई इस किस्म की चीज है। अगर सारे लोग इस किस्म की एक बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं जो एक सियासी माहौल बन रहा है। मैं ट्रेंड्स का वर्ड यूज करूं या ना करूं, लेकिन ट्रेंड तो सेट होते नजर आ रहे हैं। मोना आलम साहिबा, आप बात कर रही थी महंगाई की। महंगाई तो बढ़ती ही गई, यानी अगर आवाम की जिंदगी की बात करें तो अजीरन से अजीरन तर होती गई। लेकिन आज जैसे सुई गैस, सदरन सुई गैस कंपनी वालों ने कहा कि हम आपको गैस नहीं दे सकते, इसके बावजूद भी, महंगाई फैक्टर के बावजूद भी, आपस की लड़ाइयों के बावजूद भी पीटीआई दूसरे नंबर पे तो आई है ना। मतलब अगर 14-15 वो नशिस्तें ले गए और जेयूआई को 20 मिले हैं, तो हम सारे लोग कह रहे हैं पीटीआई हार गई, पीटीआई हार गई। 15-20 अ बिग नंबर डिस्पाइट ऑल दीज फेलियर्स। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, ये एक दूसरा रुख है तस्वीर का, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं पराचा साहब। जो 2018 में पीटीआई को मैंडेट मिला, 2013 के बाद से आपको पता है केपी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सूबाई हुकूमत को रिपीट किया गया हो। अवाम ने दोबारा अगले इंतखाब में यकदम फौरी तौर पर उसी पार्टी को मैंडेट दिया हो। लेकिन हमने ये एक अनोखी चीज देखी कि 2013 में पहले तो पीटीआई ने कोएलिशन के साथ गवर्नमेंट बनाई, वहां सूबाई हुकूमत बनाई, लेकिन उसके बाद 2018 में उनको बाकायदा सिंपल मेजोरिटी मिली है केपी से। तो इस चीज के होते हुए जब पुलिस रिफॉर्म्स का एक जन्म हुआ केपी से, हेल्थ रिफॉर्म्स का जन्म हुआ केपी से, नासिर दुरानी मरहूम वो पूरी इस चीज को लीड करते हुए नजर आए, तो ये बात तो एक डेफिनेट है कि 2018 के बाद से जो प्रोमिसेस रिफॉर्म्स के किए गए थे या जो 2013 से 18 के दरमियान सूबे में नजर आई थी, वो यकीनन नजर नहीं आई। इसी वजह से 2018 के बाद से यकदम ये जो रिजल्ट्स हैं ये खराब हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर महंगाई है, बहुत बड़ा फैक्टर टिकटों की गलत तकसीम है या टिकटों की तकसीम में होने वाले घपले हैं। मुझे लगता है इसको इस तरह से बेहतर हमें बयान करना चाहिए। लेकिन इसका एक और तीसरा फैक्टर ये भी है कि रिफॉर्म्स नहीं हुए। जिन रिफॉर्म्स का वादा किया गया था, जिन रिफॉर्म्स की शुरुआत केपी की सूबाई हुकूमत से हुई थी, जो कि 2013 से 18 के दरमियान पीटीआई ने किए थे, वहां लोग बहुत खुश थे। हकीकी तौर पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर नजर आई थी, उस किस्म की चीजें नजर नहीं आई। यानी कि कुछ चीजें, ये बिल्कुल बात सही है, आर्टिफिशियल महंगाई हो
یا جو امپورٹڈ مہنگائی ہو وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن جو ہماری اپنی بیڈ گورننس کی جو کر سکتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ ملیحہ ہاشمی صاحبہ، اگر مہنگائی کے جی فراز صاحب، یہ بھی کہ جو پنجاب میں بھی جو تاخیر ہوئی ہے یہ بلدیاتی الیکشنز میں، اس کی بھی بہت بڑی وجہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ ان کو یہی سرویز بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں جیت پائیں گے، اسی لیے اس کو تاخیر کر کے اب اس کو انٹر لے کے آیا گیا۔ ملیحہ ہاشمی صاحبہ، مہنگائی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، کوئی بیڈ گورننس کے خلاف آواز اٹھائے، جیسے آپ نے سارے فیکٹرز بیان کیے، تو پی ٹی آئی والے ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کسی اور کا ایجنڈا سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر ریٹروسپیکشن کیسے ہوگی؟ وہ تو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ ابھی الجزیرہ میں وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو دیا، اس نے کہا بھٹو اور شریف خاندان لوٹ کے لے گئے۔ انٹروسپیکشن کیسے ہوگی پھر؟ اچھا، اس میں نا پراچا صاحب یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کو واحد جماعت ہمارے دیکھنے میں آئی ہے جو کم از کم اپنے لیڈر عمران خان کو سوال کرتی ہے، جو سب سے زیادہ اپوزیشن بزدار کی یا محمود خان کی بطور چیف منسٹر جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، اس کی پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کی جانب سے آئی، جبکہ یو لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی لیڈرشپ کر دے سمیت ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے پارلیمنٹیرینز ہوں یا ان کے سپورٹرز ہوں، nobody dares to question them۔ اچھا، کیا پریکٹیکل ڈیفرنس کیا ہوا؟ یعنی وہ بھی نہیں مانتے ادھر، باقی سب اگر کہہ رہے ہیں بزدار کے حوالے سے یا محمود خان کے حوالے سے، عمران خان تو نہیں مانے۔ عمران خان کے بارے میں یہ ہے نا، نہ کسی کی سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں مجھے لگتا ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید کسی مشورہ دینے والے نے یہ بتا رکھا ہے کہ اگر یہ ایسے لوگ جو ذرا سبمسو سے ہوں، جو ریموٹ کنٹرول سے چل سکیں، تو وہ آپ کے حساب سے چلیں گے۔ جس نے بھی یہ مشورہ دیا، 3 سال میں یہ مشورہ انتہائی غلط ثابت ہوا۔ ان کی جگہ پہ، بزدار کی جگہ پہ اگر علیم خان یا کوئی ایسا تگڑا بندہ ہوتا جس کو کوئی تھوڑی سی نو ہاؤ بھی ہوتی، جس کو تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ہوتا کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو شاید وہ بہت بہتر ہوتا۔ وہ غالباً پرویز خٹک کا جو ان کا ایکسپیرینس رہ چکا تھا 2013 سے 18 میں، کہ پرویز خٹک ایک اپنی نئی فورس بنا کر کھڑے ہو چکے تھے، اور وہ بھی اگر ہو نا کہ آپ صحیح وجوہات کی وجہ سے کھڑے ہیں اور آپ پرنسپلز پر کھڑے ہیں تو بات بھی بنتی ہے۔ یہ جو ٹکٹس کی غلط تقسیم یا جو مونا بات کر رہی تھی کہ ٹکٹس میں گھپلے، تو اس میں دوبارہ سے پرویز خٹک کا نام آ رہا ہے اس دفعہ کے بلدیاتی انتخابات میں بھی، یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی ایک حد تک اگر یہ ریزرویشن ہے ان کو کہ کوئی شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہ بنا بیٹھے، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کی کاسٹ اگر اب 1 سال رہ گیا، اب 1 سال بچ گیا، اب تبدیلی کا کیا فائدہ ہوگا؟ نئی ٹیم بنے گی، نئے لوگ آئیں گے، نیا تجربہ کریں گے، بہتر نہیں ہے پھر انہی سے کنٹینیو کریں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں، لیکن ایک بہت اچھا کام ابھی کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس طرح خواتین کی پروٹیکشن کے لیے جو بلز آئے ہیں، اینٹی ریپ بل وغیرہ، کئی قسم کی لیجسلیشن پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایسی کی ہے جو پہلے کبھی نہیں کی گئی، تو اس لحاظ سے ضرور انہوں نے ایک اچھا اس فرنٹ پہ کام کیا۔ یا پھر جس طرح ہیلتھ کارڈ اب پورے پنجاب میں اس مہینے سے لے کر مارچ 2022 تک پنجاب کے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج ملنا شروع ہو جائے گا، تو یقیناً یہ چیزیں گیم چینجر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2013 سے 18 کی جو حکومت تھی تو اس میں انہوں نے اسی طرح ہیلتھ کارڈ دیا تھا، اس وقت 7.5 لاکھ روپے کا مفت علاج ہر خاندان کو ملا تھا، اور اس وجہ سے بھی ان کو الیکشن جیتنے میں یہ ریفلیکشن تو 12 لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنے۔ ابھی 18 اور اضلاع میں الیکشن ہونا ہے خیبر پختونخوا میں۔ سنا ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن میں ایک انہوں نے اپیل کی ہے پی ٹی آئی نے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، موسم کی خرابی کی بات کریں۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ، پنجاب پہ نظر ہے، جو غلطیاں خیبر پختونخوا میں بقول پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہوئیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، کزن بھانجے بھتیجوں کو ٹکٹ دیے گئے، پنجاب تو زیادہ انٹرینچڈ ہے، یہاں تو باقاعدہ واقعی پولیٹیکل فیملیز ہیں، ڈیپر ان ساؤتھ، ڈیپر ان سینٹرل پنجاب، ویسٹرن پنجاب، وہ فیملیز ہیں۔ تو وزیر اعظم خود مانیٹر کریں، وہ کہہ رہے تھے میں نگرانی کروں گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں حکمرانی ہے وہ اس پہ راضی ہوں کہ ہم نہیں ٹکٹ لیتے، ہم نہیں دیتے، آپ میرٹ پہ دیں؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ سر، شوکت صاحب، جیسے میری کالیگز بہت اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہیں کہ جب تک تبدیلی صرف کہنے کا نام نہیں ہے، تبدیلی کو دراصل آنا چاہیے تھا ان پچھلے 3 سالوں میں۔
اب جب بلدیاتی انتخابات سر پہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بوئے آئی جنج سے ونو کڑی دے کان، وہ والا حساب ہے. اب اگر آپ میرٹ پہ، ایک تو میرٹ پہ ٹکٹ دینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا پھپھا تایا چاچا کسی کا بھتیجا کوئی نہ کوئی ہوگا. اور پہلے بھی ہم الیکٹیبلز کے ساتھ سیاست دیکھ چکے ہیں. آپ اگر نوٹس کریں، بلکہ اٹس ویری آبویس، جو لوگ پی ٹی آئی کے سفر میں 22 سال کے سفر میں ساتھ تھے وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. بہت کلیئر ہے، یہ بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو اس سفر میں یہاں تک پہنچایا وہ اب آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے. ریٹروسپیکشن کی ضرورت اگر ہوتی تو ان دوستوں کے ساتھ ہوتی اور ان دوستوں کو ساتھ ملا کے کی جاتی جو آپ کے پلرز بنے آپ کو اس کرسی تک پہنچانے کے لیے. میں تنقید برائے تنقید نہیں کہہ رہی، یہ ایک جینوئن فیکٹر ہے کہ جب آپ ایک جگہ پہنچ گئے اس کے بعد آپ نے اپنے ان لوگوں کو بالکل سائڈ لائن کر دیا جو ایکچولی روئے رواں تھے آپ کی پارٹی کے، وہ آپ کا پارٹی کا ایسنس تھا. اب اس وقت پنجاب میں آپ ایک ٹگ آف وار دیکھیں گے بلدیاتی الیکشنز میں. آپ دیکھیں گے کہ ایک تو پورے 3 سالوں میں یہاں پر جو جتنے بھی فالوورز بھی تھے، لیڈرز بھی تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بہت کم رہیں. یہ چیز آپ نے ایم پی ایز کی ناراضی، ان کی ناچاکیوں میں بھی دیکھی. پھر آپ کی کولیشن ہے، آپ نے یہاں پہ الیکٹیبلز کے ساتھ اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ادھر بھی آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ٹکٹ دینے پڑیں گے. اب کیا اچھا، ابھی ٹکٹوں کے حوالے سے گورننس اچھی نہیں ہے. چیف منسٹر کے بارے میں ابھی آپ سن رہی تھیں، لوگ پبلکلی کہتے ہیں. پھر مہنگائی ہے. اس سارے سینیریو میں اگر آپ میرٹ پہ ٹکٹیں دیں گے، یعنی جو انفلوئنس نہیں رکھتے، الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی، سملر کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، اگر کمزور لوگوں کو سامنے لائیں گے، بے شک جتنے ڈائی ہارڈ آپ کے لوگ ہوں، تو پھر جیت کا امکان تو کم نہیں ہو جائے گا، ایک اور بڑا چیلنج بن جائے گا. سر ناممکن ہو جائے گا جیت کا امکان. یہاں پر مجبور ہوں گے آپ کو مطلب ہاتھ مروڑ کے جسے کہتے ہیں ٹکٹ ان لوگوں کو دینا پڑے گا جو انفلوئنشل لوگ ہیں. آپ نے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی، ملیحہ نے بڑی اچھی طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیسے ایک خاموش انسان کو آپ اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. دیکھیں، آپ ایک خاموش انسان کو اپنی مرضی سے ضرور چلا سکتے ہیں، پر یہ پنجاب ہے اور پنجاب کو کی حکومت اور سربراہی آپ نے ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے کبھی پبلک کو، میڈیا کو فیس ہی نہیں کیا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اچھے کاموں کی بات جو ہو رہی تھی، وہ اچھے کام ہو رہے ہیں لیکن وہ پس پردہ ہو رہے ہیں، عوام تک پہنچ ہی نہیں رہے. جو ڈائریکٹ ریلیف ہے وہ ہے نہیں. تو جب بلدیاتی الیکشنز تو ایک آئینہ دار ہوتے ہیں آگے آنے والے الیکشنز کا، جب آپ کو بے شک آپ جتنا مرضی ڈیلے کر دیں، آپ اس کو بالکل اینڈ تک لے جائیں، لیکن پنجاب سے جیت آپ کو اگلے الیکشن میں دکھائے گی کہ آپ نے آگے جیت پائیں گے پنجاب سے یا نہیں. نادیہ مرزا صاحبہ، آپ نے نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا تو اعلان کروا دیا اپنے شو میں، لیکن یہ جو بلدیاتی انتخاب ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے چیلنج نہیں ہے، یہ نون لیگ کے لیے بھی چیلنج ہے، یہ دیگر پارٹیوں کے لیے بھی چیلنج ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ راجہ صاحب، نون لیگ کے لیے بلدیاتی انتخابات ایز فار ایز پنجاب از کنسرن اور لاہور از کنسرن ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی سیٹ جو نون لیگ نے اپنی سیٹ ہو وہ انہوں نے بچائی نہ ہو. نون لیگ کا ووٹر کل بھی انٹیکٹ تھا، نون لیگ کا ووٹر آج بھی انٹیکٹ ہے. ابھی جو عثمان بزدار کی بات ہو رہی تھی نا کہ ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں تھا، عمران خان صاحب کو کون سا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس تھا؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا کہ وہ سمجھتے رہے کہ جی میں سب کچھ کر لوں گا. تو رزلٹ سامنے آ گئے نا، تو رزلٹ سامنے آ گیا. ایگزیکٹلی میں یہی پوائنٹ ریز کر رہی ہوں. سب نے یہ بات کی تھی اور آپ بھی ان میں شامل تھے. جب 2013 سے 2018 میں کے پی کے کی حکومت تھی تو پھر عمران خان صاحب کو سی ایم بننا چاہیے تھا تاکہ ان کو ایک ایکسپیرینس ہوتا. ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں تھا، انہوں نے کبھی کوئی ایز اے منسٹر بھی کام نہیں کیا تھا کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. خٹک صاحب کو ایکسپیرینس تھا تو خٹک صاحب کو بالکل ادھر ایسی منسٹری دے دی جہاں وہ کمرے میں بند بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، وہ اپنے یہاں کی منسٹری میں کمرے میں بند بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ جہاں تھے 2013 سے 2018 وہ آج بھی جو ہے جن کو کہنا چاہیے کہ وہ ڈیفیکٹو سی ایم کے طور پہ کام کرتے رہے اور بیڑا غرق کی کرتے رہے. اور سیکنڈلی ہیلتھ کارڈ کی یہاں پہ بات ہوئی ہے تو ہیلتھ کارڈ تو انہوں نے پنجاب میں بھی انٹروڈیوس کرا دیا. اگر ہیلتھ کارڈ کی بلبوتے پر انہوں نے 2018 کا الیکشن کے پی کے کا جیتا تھا تو پھر ہیلتھ کارڈ کے بلبوتے پر وہ بلدیاتی انتخابات
کیوں نہیں جیت سکے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جبکہ اب تو انہوں نے اور زیادہ اس کو پھیلایا تھا، پنجاب نے بھی انٹروڈیوس کرایا تھا۔ تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت شور شرابے سے آئے تھے، بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر کے آئے تھے، لیکن نہ ہم ان کی ٹیم کو تو بد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم خان صاحب کو کہتے نہیں کہ خان صاحب دیانتدار ہیں، خان صاحب فنا ہے، تو بھائی خان صاحب دیانتدار ہوں گے، لیکن دیانتداری سے صرف دیانتداری سے ملک نہیں چلتا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں تھا، انہوں نے وہ اوور کانفیڈنٹ تھے اور وقت نے ان کو یہ ثابت کیا۔ میں بریک لیتا ہوں ناظرین، میں ان سے پوچھوں گا کہ 2022 کیسا گزرے گا، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاست کے حوالے سے۔ نادیہ مرزا صاحبہ، آپ بات کر رہی تھی کہ ٹیم کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پرائرٹی یہ ہو کہ 3.5 سال کے بعد بھی وزیر اعظم کہیں کہ جی بھٹو خاندان اور شریف خاندان نے لوٹا تھا، ہم سے کارکردگی نہ پوچھی جائے، تو پھر لگتا ہے کہ کچھ ہوائیں بھی تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیں، ہوائیں تو تبدیل ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک کو آزمائیں گے، کتنی دفعہ آزمائیں گے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ بٹ اگین آپ جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، ابھی جو ریسنٹ میں الجزیرہ کو انٹرویو دیا خان صاحب نے، تو یہ نیریٹو از ناٹ گوئنگ ٹو سیل اینی مور، سمپل اینڈ اسٹریٹ۔ مطلب 3.5 سال بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس ملک کو جس میں ہم پچھلے 3.5 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں ود آل سپورٹس آف ایوری کارنر، اس کے باوجود آپ یہ نہیں بتا پا رہے کہ جی ان 3.5 سالوں میں آپ نے کیا کیا، اور ابھی تک اگر آپ یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال پہلے جو حکومت تھی انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے یہ کر دیا تھا، میرا خیال ہے یہ نیریٹو جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا نیریٹو ہے۔ یہ نیریٹو چلے آپ نے بہت کر دیا تو آپ نے اگلے 1 سال اور یعنی 2 سال آپ نے اس کو سیل کر دیا، بٹ اگین آفٹر 3.5 ایئرس اب آپ کو بتانا چاہیے، اور آپ سے عوام سننا چاہتی ہے 3.5 ایئرس کے بعد آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں کہاں عوام کو ریلیف دیا۔ عوام کا ریلیف کیا ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ پراچا صاحب، عوام کا ریلیف لیجسلیشن بھی نہیں ہے، اس کا عوام سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو سستی روٹی چاہیے، عوام کو مہنگائی کم چاہیے، عوام کو گیس چاہیے، عوام کو بجلی چاہیے، یہ ہے عوام کے ایشوز۔ اب ان ایشوز میں سے اگر آپ عوام کی ایک امید پر اور ایک ڈیمانڈ پر بھی آپ پورا نہیں اترتے، آپ پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ عوام کے بعد واپس جائیں اور عوام آپ کو پھر ویلکم کرے۔ عائشہ جہانزیب صاحبہ، آپ تو خوشیاں بکھیرتی رہی اپنے شو میں، مسلسل کہہ کے ہوتے تھے، لیکن اب خوشیاں روٹھی ہوئی ہیں لوگوں سے، مہنگائی کی بات آپ سن رہی ہیں، کیا ہوگا پھر لوگوں کا، عوام کا؟ سر دیکھیں، عوام میں تو بہت تشویشناک صورتحال دیکھ رہی ہوں، جس طرح سے ہم پہ سینکشنز ہیں، ہمیں IMF کی بہت ساری جو کڑی شرائطیں ہیں انہیں ماننا پڑ رہا ہے، جی ان کی شرائط ہیں، ہمیں انہیں ماننا پڑ رہا ہے، ہم وی کانٹ ریلی رن اوے فرام دیٹ، اور سارا کا سارا بوجھ ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں بیچاری عوام کے اوپر آ رہا ہے۔ بیچارے جو عوام ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انہیں جیسے ابھی مونا بھی ذکر کر رہی تھی کہ سستی روٹی، بجلی کا بل کم، پیٹرول کی قیمت کم، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک فیلنگ کہ حکومت کو درد ہے، تکلیف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جب چینی میسر نہیں ہوتی اور حکمران کہتے ہیں کہ آپ چینی کھانی کم کر دیں، جب ٹماٹر 180 پر چلے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ دہی کا استعمال کر لیں، ٹماٹر، یہ بہت ٹھیک مشورے ہیں، لیکن عوام یہ سوچتے ہیں دیکھیں نا، ٹماٹر سے ہٹ کے وزراء یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ 3 وقت کی روٹی مت کھائیں، 1 وقت کھا لیں، اب روٹی سے لوگوں کو یہ مشورہ دیا۔ جی بالکل، یہ مشورہ بھی جو اچھا، اور جو کھائی 2 وقت کی روٹی رہا ہے وہ بیچارہ کیا کاٹے گا بیچ میں سے اور کیا کھائے گا؟ اور پھر دیکھیں، ریلیف کی بات ابھی ملیا بھی کر رہی تھی، میں بھی بلیو کرتی ہوں ریلیف ہیلتھ کارڈ کی صورت میں ہے ضرور، لیکن اس میں پھر آپ انہیں کرپشن کے موقع بھی دے رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کویک ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر کیا ادویات کے بل نہیں بنائے جا سکتے؟ کیا ٹریٹمنٹس کے بل نہیں بنائے جا سکتے؟ ہم خود مواقع دے رہے ہیں، اور جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ عوام میں کبھی نکلیں اور ان کے ہر انسان کے جو زبان پر ایک ہی بات ہے کہ مروا دیا،
اس تبدیلی نے مروا دیا, ہمیں پرانا پاکستان اچھا تھا. یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. اس میں آپ کرائم ریٹ بڑھتا دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں عائشہ جی. ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر عوام اتنے بے چین ہیں تو پھر اپوزیشن نے بار بار کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے, لوگ ان کے ساتھ تو نہیں آتے. یہ آرگیومنٹ آپ بھی سنتی ہوں گی. راجہ صاحب میں بالکل سنتی ہوں, میرے پاس اس کا صرف ایک ہی جواب ہے, تجھ کو پرائی کیا پڑی, تو پہلے اپنی تو سمیٹ, وہ والا حساب ہے. لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے سر, جن کے گھر پورے نہیں ہو رہے, بچے اسکولوں کو نہیں جا پا رہے, اچھے خاندان جو تھے وہ بالکل اب اس وقت بیٹھ گئے ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں کووڈ کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشنز نے شٹ آف کیے ہیں لوگ, تو یہ سارا برڈن بھی حکومت کے ہی سر پر آ کر گر گیا. وہ جو 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر تھے, وہ سہانے خواب جو پورے نہیں ہوئے, وہ جس وقت وہ دکھائے جا رہے تھے اس وقت بھی مطلب جتنے بھی تھنک ٹینکس انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ ایک انٹینجبل قسم کا خواب ہے جسے پورا کرنا 5 سال میں بالکل ممکن نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی ٹوکری میں بہت سے انڈے ایسے ڈال لیے جو کہ پورے, جن کے انڈے جو نکلنے نہیں تھے, جس میں سے چوزا نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی, وہ گندے انڈے تھے. دراصل اس وقت گندے انڈے کہہ دیں یا وائی انڈے کہہ دیں زیادہ بہتر ہے. وائی انڈے سے بچہ نہیں نکلتا. ذرا ادھر رکیے گا. جی ملیے ہاشمی صاحبہ. جی پراچا صاحب دیکھیں, ایک تھوڑا سا میں تصحیح کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ شریف اور بھٹو خاندان کی جو کرپشن, اور بھٹو خاندان سے بھی مراد ظاہر ہے زرداری صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ بیڑا غرق ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے نہ پوچھے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھ سے نہ پوچھیں, ہم تو روزانہ پوچھتے ہیں, فرق کوئی نہیں پڑ رہا. چینی ادھر کھڑی ہے, آٹا ملتا ہے نہیں ملتا, مہنگا ہے, گیس آپ کے سامنے ہے. نہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. بات یہ ہے الجزیرہ میں بھی انہوں نے بات کی, وہ بات ٹیکنیکلی درست ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 سال اگر عمران خان کی حکومت کو ہو گئے ہیں تو ہم 2021 میں آ کے بھول جائیں کہ 2018 تک پاکستان کا بیڑا کس نے غرق کیا اور کس بدترین حالت میں پاکستان کو چھوڑ کر گئے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کا کیا حال تھا, کس بدترین حالت میں ہماری معیشت تھی. اور مفتاح اسماعیل صاحب جو اسحاق ڈار صاحب کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے, غالباً 1.5 سال کے لیے جو فائنانس منسٹر بنے, انہوں نے پاکستان کی ایک بڑی بااثر شخصیت کو یہ کہا کہ دعا کیجئے کہ ہم 2018 میں حکومت میں نہ آئیں, کہ اگر ہم آ گئے تو پاکستان نے تو دیوالیہ اب ہونا ہی ہونا ہے, یہ ہمارے سر نہ پڑ جائے بات. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی گفتگو سن کے مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 2018 سے پہلے دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی, جیسے پاکستان بہت زبردست حالات میں تھا, ہم چین کو مات دیے ہوئے تھے, اور بس یہ عمران خان آئے تو بیڑا غرق ہو گیا. اس میں ٹو بی فیئر ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کووڈ کی وجہ سے اچھے خاصے جو ڈیولپ ممالک ہیں, جن کی مطلب ہیلتھ کیئر سسٹم کی, جن کی ترقی کی دنیا مثال دیتی ہے, ان کو بھی لالے پڑ گئے اپنے لوگوں کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کے. ایسے میں پاکستان کی مثال دی گئی, پاکستان کی مثال ایسے عالمی اداروں نے دی کہ جی پاکستان نے جس طرح سے ماشاءاللہ کووڈ کا مقابلہ کیا, اور اس وقت یہی اپوزیشن عمران خان کو مشورے دیتی. ایک چیز ملیا جی, ایک چیز میں آپ سے اور بھی جاننا چاہ رہا ہوں. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ آئے تو ایک کامنٹ آیا, مولانا صاحب نے جی بات کی, دوسرے لوگوں نے بھی, کہ ہاتھ جو شفقت والا تھا وہ تھوڑا سا ہٹا نہیں بلکہ کھسکا ہے, تو رزلٹ یہ آ گئے. جو میں نادیہ مرزا سے بھی پوچھ رہا تھا کہ ہوائیں کچھ بدل رہی ہیں, آپ کیا کہتی ہیں؟ پراچا صاحب یہ میں آپ کو مزیدار ایک بات بتاتی ہوں. فضل الرحمان صاحب تو اور بھی بہت کچھ کہتے تھے, وہ تو GHQ کے باہر دھرنا بھی دینا چاہتے تھے, اور آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں موقع دیا جائے. یہ جو بات بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے نا کہ جی ڈیل ہو گئی, ڈیل ہو رہی ہے, یہ جان بوجھ کر ایک میڈیا نیریٹو سپن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں نتائج کو اگر سمجھنا ہے نا تو کوہاٹ کی آپ مثال لے لیجئے. کوہاٹ میں کیا ہوا, یہ جو امیدواروں کا غلط چناؤ ہے یہ 90% بچا ان کے ہارنے کی. پی ٹی آئی آج بھی مقبول ترین جماعت ہے KP میں. کیسے؟ شفیع جان
PTI का एक पुराना डेडिकेटेड वर्कर जिसने इमरान खान के नाम पे कैंपेन की, आज से नहीं कब से करता आ रहा था, उसका एक अपना वोट बैंक था इमरान खान के नाम पर, उसको PTI ने टिकट नहीं दिया। जब उसको टिकट नहीं दिया, दे दिया सलमान शनवारी को। सलमान शनवारी को PTI के नाम पर कितने वोट्स मिले? 15,000। शफी जान ने भी इमरान खान के नाम पे कैंपेन की, लोग जानते थे उसको PTI कारकुन के तौर पर, उसको मिल गए जनाब आजाद उम्मीदवार के तौर पर, वो खड़ा हुआ, उसको 25,000 वोट मिल गया। ये मिलाकर हो गए 40,000, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 32,000 वोट ले रहा है। गॉट योर पॉइंट, लेकिन इमरान खान को वोट आ नहीं सबसे ज्यादा। अच्छा, गॉट योर पॉइंट, लेकिन पैरेलल ये भी है कि बाकी जमातें भी इत्तेहाद करके नहीं लड़ी। ANP अलहदा लड़ी, पीपल्स पार्टी अलहदा लड़ी, JUI अलहदा लड़ी, नून लीग अलहदा लड़ी। मोना आलम साहिबा, ये सारे कॉन्टेक्स्ट में क्या किसी एक को इल्जाम दिया जा सकता है मुल्की हालात का? क्या एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी फिर इन मसाइल का हल अलहदा निकाल सकती है? देखिए, मैं इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, बात यह है कि देखिए राब्ते अपनी जगह हुए होंगे, राब्तों से मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मुकरना चाहिए। राब्ते यकीनन हुए होंगे, जो कि अगर इतनी सारी जमातें कह रही हैं, अगर JUI को भी ये बात आ रही है, वो भी ये बात कर रहे हैं, नून लीग भी कर रहे हैं, कल उन्होंने बाकायदा ये बात बहुत दफा की है, बड़ी मरतबा उनके मुतअद्दिद रहनुमाओं ने, जरदारी साहब भी कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि राब्ते हो रहे हैं, तो ये लोग राब्तों को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी तो जंग ही यही थी कि हर तरह की मदाखलत के खिलाफ अगला इलेक्शन मदाखलत के बगैर करना चाहते हैं। तो अगर ये मदाखलत को वेलकम कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर ये लोग फिर खुश हो रहे हैं कि हम इसकी वजह से जीत रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कि जो पिछले वालों के जो मेरिट्स खराब हैं या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो बैड मेरिट्स हैं, वो तो अपनी जगह आप उनके ऊपर भी कैश नहीं कर पाए। आपकी अपनी भी कोई खुसूसियत नहीं है। इस मुल्क में क्या कैश किया जा रहा है? सिर्फ ये कैश किया जा रहा है कि किससे ज्यादा राब्ते हैं और किसके राब्ते। शायद मोना जी देखिए, जो मौलाना साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, मौलाना ने कहा कि वो जो हाथ था PTI के ऊपर वो थोड़ा सा खिसक गया है। जो जरदारी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हमसे राब्ते हो रहे हैं, मदद मांगी जा रही है, लेकिन हमने कहा है पहले इनसे जान छुड़ाओ, इनको निकालो, फिर हमारे साथ बात करना। ये और कॉन्टेक्स्ट बन रहा है ना। फिर यही मेरा अर्ज है कि जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं कि इनको निकालो। जो अभी आपने सुना, वो जो स्पीकर थे, ये पिछले जो लास्ट स्पीकर थे PMLN के, अयाज सादिक, उन्होंने भी कल ये कहा है मेरी मुस्कुराहटें आपको बता रही हैं कुछ होने वाला है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये अपने आप को डिसमेरिट कर रहे हैं। I mean, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की जमात हो या ये ऑपोजिशन पार्टीज हो, अगर ये सिर्फ इस बुनियाद पर चल रहे हैं कि जी किसका किससे ज्यादा राब्ता स्ट्रांग है, तो आपकी अपनी क्या कारकर्दगी है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी ये जो बात की जा रही थी भुट्टो की, शरीफ खानदान की, ठीक है, फेयर इनफ, आप याद रखें कि उन्होंने क्या किया, करप्शन की, लेकिन जो इदारा है जिसने अकाउंटेबल करना था, जो कि नैब है, उसने पिछले 2-2.5 साल इतनी पकड़ धकड़ की, इतने लोगों को पकड़ा। कौन सा पॉलिटिकल केस है जिससे रिकवरी हुई हो? कोई भी नहीं। नॉन पॉलिटिकल केसेस से रिकवरी हुई है, लेकिन किसी पॉलिटिकल केस से रिकवरी नहीं हुई। इनफैक्ट जो नैब के ऊपर मुतअद्दिद तरमीमी ऑर्डिनेंस आए हैं, उसकी वजह से आपको पता है नैब के अंदर इतना अभाम आ गया था कि नैब को एक अरसे के लिए कह दिया गया था उनकी तरफ से कि आप काम अपना रोक दें, हम थोड़ी क्लैरिटी लेंगे अटॉर्नी जनरल से, फिर हम काम शुरू करेंगे। तो अगर इस तरह की चीजें हैं, जाहिर है जो आपका एक मुतलका इदारा है उसने क्या किया है इन खानदानों से रिकवरी कराने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि PTI का मैनिफेस्टो और उनका सबसे बड़ा स्लोगन यही था कि वो रिकवरीज कराएंगे, लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। क्या लूटा हुआ पैसा इन जो पॉलिटिकल केसेस हैं इनसे वापस आया है? इसका जवाब अब तक ना है, और वक्त बहुत कम है। नहीं, अब तक ना सिर्फ जवाब ना है, बल्कि कल को ये सारे लोग कहेंगे हम जेलों में गए, हमने वहाँ सख्तियां बर्दाश्त की और देखें हमारे हाथ बिल्कुल। जी यस, क्योंकि वो वाकई सर, बल्कि मैं इस चीज में एक बात ऐड करूंगी कि कल को ये लोग हीरोज बन जाएंगे। जी, मैं यही कह रहा हूँ, कल को ये कहेंगे कि हमारे हाथ बड़े साफ हैं, हम तो अकाउंटेबिलिटी, हम तो एहतसाब की चक्की से निकल के आए। बहरहाल जी आशा जी, हम तो क्लीन चिट हमें मिल गई है। राजा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर रहे हैं कि अभी जो OIC का इजलास हुआ है पाकिस्तान में, और जिस तरह से पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस 2018 में इमरान खान ने आके फाल किया, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अब आलमी सतह पर एक इज्जत है, हमारा फॉरेन अफेयर्स पे हम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं।
تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو دنیا اب ایک بڑے غیرت مند ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ جی، وقت میرا ختم ہو گیا. بڑی دلچسپ ڈسکشن جاری تھی. بہت شکریہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ، نادیہ مرزا صاحبہ، ملیہ ہاشمی صاحبہ، مونا عالم صاحبہ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.